السلام علیکم۔ آج ہم درود شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں چند اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز کا علم آپ کو ہو سکے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، چونکہ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے بھی احسانات نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اب پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے اور یہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس فکر میں گزری کہ یہ امت کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائے، تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کرے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج دے، جبکہ درود بھیجنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود درود بھیجنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی سے ہی اللہ درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسرا، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے، اس لیے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں جس کے کرنے میں اللہ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو۔ مثلا نماز ہے، بندہ پڑھتا ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ یا حج وغیرہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس میں بندے کے ساتھ اللہ بھی شریک ہو۔ لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کیسا عمل ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کے ساتھ شریک ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب اور۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ براہ راست ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب درود و سلام بھیجنے کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حکم دیے ہیں کہ میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اسی طرح تشہد کے انداز میں بھی سلام کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس میں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں۔ لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہو،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو، لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ترجمہ، ہم اور ہمارے فرشتے تو تمہاری دعا سے پہلے ہی نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے دعا کرنے کا ادب یہ سکھایا ہے کہ جب اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کریں تو اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیں، اس لیے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ پہلی دعا کو قبول فرما لیں اور آخری دعا کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائیں۔ لہٰذا جب درود شریف پڑھ کر پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اس دعا کو بھی ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کرنے کے آداب یہی ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجی جائے اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کی جائے۔ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبادی سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جائیں تو پھر بات کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی، اور یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں۔ کافی دیر بعد جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بڑی بشاشت کے اثرات ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس خوشخبری اور انعام کے شکر میں نے یہ سجدہ کیا۔ درود شریف ایسی افضل عبادت ہے کہ ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا اعتراف اس میں ہے، دعا کی فضیلت اس میں ہے، بے شمار فضائل درود شریف میں جمع ہیں۔ درود شریف نہ پڑھنے پر بہت سخت وعید ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت زبان سے فرمایا آمین، پھر جس وقت دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت پھر فرمایا آمین، پھر جس وقت تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر جاتے ہوئے بغیر کسی کے دعا کے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں منبر پر جانے لگا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے، انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ حقیقت میں وہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ بد دعائیں تھیں۔ پھر فرمایا کہ پہلی دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے اور جنت حاصل نہ کرے۔ دوسری بد دعا یہ ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے۔
اور تیسری بددعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ لہٰذا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہی ہے جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگرچہ درود شریف کے اور بھی بہت الفاظ ہیں لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف درود ابراہیمی ہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو یہ درود سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کرو۔ البتہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ چونکہ درود ابراہیمی کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے درود شریف کا آسان اور مختصر جملہ علماء نے یہ تجویز کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے۔ لہٰذا علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینا چاہیے، یا لکھتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا جائے تو درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے ملائکہ کی دعا رحمت اپنے لیے کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار تھے، اور آ کر فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کے راضی ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ درود شریف پہنچانے والے ملائکہ کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نام لے کر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا نام پہنچایا جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی دور سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اس وقت فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی امتی میری قبر پر آ کر درود بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس وقت میں خود اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہے، اس لیے وہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کی جائے تو یہ درود پڑھا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جب دور سے درود شریف بھیجے تو اس وقت درود ابراہیمی پڑھے۔ درود شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پریشانی اور حاجت کے وقت اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کی اہمیت اور فضائل کی وجہ سے علماء نے درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ افضلیت تو درود ابراہیمی پڑھنے کی ہے، البتہ مختصر درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر اس کو بھی اور مختصر کرنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وسلم، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لینا چاہیے۔
جمہور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر شخص کے ذمے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اور یہ بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہیں۔ البتہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بار بار لیا جائے تو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے گا تو واجب چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے، اگرچہ مختصراً ہی پڑھے، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لے۔ بعض اوقات میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، مثلاً وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے درود شریف پڑھتا رہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا تو یہ ہے اللہم فتحی لابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر ان دعاؤں کے ساتھ بسم اللہ اور درود شریف کا اضافہ بھی کر لینا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم فتحی لابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور اندیشہ یہ ہو کہ غصے کے اندر کہیں آپے سے باہر ہو کر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، یا کہیں زیادتی نہ ہو جائے، یا کسی کو برا بھلا نہ کہہ دے، یا غصے کے اندر مار پیٹ کی نوبت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصے کی حالت میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔ عرب کے لوگوں میں آج بھی ایک اچھی رسم چلی آ رہی ہے کہ جب کہیں دو آدمیوں میں کوئی تکرار اور لڑائی کی نوبت آ جائے تو فوراً اس وقت ان میں سے کوئی اور تیسرا آدمی ان سے آ کر کہتا ہے صلی علی النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درود شریف کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ سونے سے پہلے درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ جب آدمی سونے کے لیے بستر پر لیٹے اس وقت وہ پہلے مسنون دعائیں پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے، تاکہ انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہو۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعے کی رات میں 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چند مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ شوق اور طلب کامل ہو اور گناہوں سے بھی بچتا ہو۔ درود شریف کو آہستہ اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی دعا کرنی ہو یا اللہ کا ذکر کرنا ہو تو جتنا آہستگی اور عاجزی سے کرو گے اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا۔ اسی زمرے میں سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی اپنے رب کو عاجزی اور آہستگی کے ساتھ پکارو۔ تو درود شریف میں بھی ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے۔ تو اس میں آہستگی اور ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ جتنی آہستگی اور ادب کے ساتھ درود بھیجا جائے گا اتنا ہی افضل ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے رستے میں بلند آواز سے ذکر کرنا اور دعا کرنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرو، اور فرمایا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی تم
بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اور نہ ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تم سے غائب ہے۔ وہ تو تمہاری ہر بات سننے والا ہے، حتیٰ کہ وہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اس کو پکارنے کے لیے آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو آہستگی اور ادب کے ساتھ پکارو۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ اور اس کے صحیح احکام اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔